السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 42 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ زنجبیل کا موبائل کب سے بج رہا تھا مگر وہ سو رہی تھی۔ 5ویں بیل پر اس کی آنکھ کھلی تو ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل اپنے چہرے کے سامنے کیا اور وہ مشکل آنکھیں کھولتے ہوئے اسکرین کو دیکھا جہاں افکن کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کا نام دیکھتے ہی وہ اٹھ بیٹھی اور کال والیوم آف کرتے ہوئے کنکھیوں سے رائم کی طرف دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا۔ بند ہوا فون ایک بار پھر بج اٹھا تو وہ بھی ہولے سے بیڈ سے اٹھی کیونکہ افکن فون پہ فون کیے جا رہا تھا اور دبے پاؤں چلتے ٹیرس پہ چلی آئی۔ 9 بجے کے قریب وہ سوئی تھی اور اب 11 بج رہے تھے۔ افکن نہیں جانتا تھا کہ وہ جلدی سو گئی ہے، اسے لگا وہ جاگ رہی ہوگی تو فون کر دیا، اور جب اس نے نہ اٹھایا تو وہاں وہ فکر مند ہو چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا ہوا افکن، سب خیریت ہے نا؟ تم کال پہ کال کیے جا رہے تھے، میں تو گھبرا ہی گئی تھی۔ تائمہ تو ٹھیک ہے نا؟ کال پک کرتے ہی زنجبیل کے سوالات شروع ہو گئے، جبکہ دوسری طرف اس کے کال اٹھاتے ہی افکن کی گویا جان میں جان آئی۔ ہاں خیریت ہے، سب ٹھیک ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ میں کب سے فون کر رہا تھا، اٹھا کیوں نہیں رہی تھی؟ میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ جواباً وہ بھی اس کے لیے اپنی فکر ظاہر کرتا بولا، میں سو رہی تھی افکن۔ اس نے سو رہی پہ زور دیتے ہوئے کہا، اوہ آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں پتا تھا یار تم اتنی جلدی سو گئی ہو۔ اس نے جلدی سے معذرت کی۔ سوری کس لیے؟ تمہاری نیند جو خراب کر دی اس کے لیے۔ نہیں کوئی بات نہیں، تم یہ بتاؤ کہ کس لیے کیا تھا فون؟ کوئی کام تھا افکن؟ کیا مطلب ہے کہ کس لیے کیا فون؟ کیا مجھے کوئی کام ہوگا تو ہی کروں گا، ویسے نہیں کر سکتا؟ وہ برا ہی منا گیا۔ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا تو پھر کیا مطلب تھا؟ ایک ابروج کھاتے اس نے پوچھا۔ افکن دیکھو، تمہیں مجھے فون نہیں کرنا چاہیے، تمہیں پتہ تو ہے کہ کیا زیب، یہی کہ تم ایک عدد شوہر کے ساتھ رہ رہی ہو اور اسے پتہ چلا تو اسے بہت برا لگے گا۔ افکن نے سختی سے اسے ٹوک کر کہا، یہی پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ رائم سے بات کی یا نہیں، مگر تمہاری بات سے اندازہ ہو گیا کہ ابھی تک نہیں کی اور شاید تم کرنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ پھر سے اس کی طرف سے بدگمان ہو رہا تھا۔ یہ جلن ہوتی ہی ایسی ہے، ایک ہی پل میں کسی کو کسی سے بدگمان کر دیتی ہے۔ کر لوں گی بات، میں آج ہی تو آئی ہوں۔ اس نے تو ابھی تک سوچا تک نہیں تھا کہ کیا بات کرے گی، کیسے کرے گی، بس یہی سوچتی رہتی کہ رائم کا ری ایکشن کیا ہوگا، مونا خالہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی، اور نہ جانے کون کون سے سوچیں تھی جو اس کے دل و دماغ پہ چھائی ہوئی تھی۔ تو کیا آج بات کرنا منع ہے؟ وہی سلگتا ہوا لہجہ جو زنجبیل کے دل میں زخم چھوڑ دیتا تھا۔ افکن کا یہ لہجہ اسے بہت تکلیف دیتا تھا، مگر وہ غصے میں یہ بھول جاتا تھا۔ بولو، جواب دو، خاموش کیوں ہو؟ کوئی بات نہیں کی ابھی تک، پتہ بھی ہے کہ یہاں میرا ایک ایک پل کیسے گزر رہا ہے، بلکہ یوں لگ رہا ہے جیسے گزر ہی نہیں رہا، جہاں ہے وہیں تھم گیا ہو۔ وہ کچھ نہ بولی تو افکن نے اسے پھر سے مخاطب کیا۔ کر لوں گی بات، مختصر جواب ملا۔ یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آخر کب آئے گی؟ میں نہیں جانتی، مگر میں جلد ہی بات کروں گی، مجھ پہ یقین رکھو۔ وہ اس کا موڈ بہتر کرنا چاہتی تھی، تبھی نرمی سے گویا ہوئی، کیونکہ مجھ سے یہ نہیں برداشت ہو رہا کہ اب تو مزید اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں وقت گزارو۔ خون چلتا ہے میرا یہ سوچ سوچ کر کہ میری زیب کسی اور کے ساتھ ہے۔ اس کے لہجے سے جلن، غصہ اور بے بسی صاف چھلک رہی تھی۔ بات کو سمجھو افکن، آتے ہی یوں ایک دم سے بات کیسے کر لوں؟ مجھے کچھ نہیں سمجھنے، وہ ضدی پن سے گویا ہوا۔ اچھا تم اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، مجھ سے ناراض تو مت ہو۔ مجھے نہیں رکھنا ٹھیک، تم ہمارا وقت کسی اور کے ساتھ برباد کرو، اس پہ میں غصہ بھی نہ کروں، ناراض بھی نہ ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اف افکن میری بات تو… زنجبیل کس سے بات کر رہی ہو؟ اپنی عقب سے آتی آواز پر وہ ایک دم سے اچھلی۔ پیچھے رائم کھڑا تھا، وہ جاگ جائے گا اسے کہاں معلوم تھا؟ اس کا یوں ڈر جانا اسے الجھا گیا۔ زنجبیل نے فون نیچے کیا اور بولی، اف رائم، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ دل پہ ہاتھ رکھتی وہ شاید ایکٹنگ کرتی بولی تھی، مگر ڈر وہ واقعی گئی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا تم بیڈ پہ نہیں ہو، سوچا باتھ روم میں ہوگی، مگر ٹیرس کا دروازہ کھلا دے کر یہاں چلا آیا۔ کس کی کال تھی؟ پھر سے وہ اسی سوال پر لوٹا۔ سوار کے نمبر سے کال تھی، تائمہ سے بات کری تھی، انہوں نے فون کروایا، دل چاہ رہا تھا ان کا مجھ سے بات کرنے کو، مگر اب لگتا ہے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ ایک نظر موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اچھا چلو اندر آ جاؤ، اب صبح بات کر لینا۔ وہ اس سے لیے اندر آ گیا تو زنجبیل موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھے چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد لیٹ گئی۔ افکن سے انتظار کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہوگا یہ وہ سمجھ سکتی تھی۔ وہ افکن کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ ہو گیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ فون پہ رائم کی آواز سن کر اسے مزید غصہ آ گیا ہوگا۔ زنجبیل اب کیا سوچ رہی ہو؟ سو جاؤ نا۔ چت لیٹی وہ چھت کو تکتی افکن کے متعلق سوچ رہی تھی جب رائم نے اسے مخاطب کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا افکن کو کال ملائے، اس سے بات کرے، مگر رائم کی وجہ سے صرف یہ حسرت ہی رہ گئی۔
ہاں سونے لگی ہوں، یہ کہہ کر وہ مخالف سمت کو کروٹ بدل گئی، جبکہ جاگ بھی رہی ہو تو رائم کو معلوم نہ پڑے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ برآمدے میں پڑی کرسی پہ موبائل پھینکتا اس کے برابر پڑی کرسی پر وہ خود بیٹھا ہی تھا جب زوار وہاں چلا آیا، مگر اس کے کانوں میں شاید زوار کی آواز نہیں پڑی تھی، یا پھر وہ جان بوجھ کر جواب نہیں دینا چاہ رہا تھا، تبھی خاموش رہا۔ میں تم سے مخاطب ہوں افکن، کس سے بات کر رہے تھے؟ اب کہ اس نے اس کے روبرو بیٹھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ بولا، کس سے کر سکتا ہوں؟ اس نے نام نہ لیا مگر جواب زوار کو مل چکا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اوندھے منہ پڑا اس کا موبائل اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے اس نے پوچھا۔ کہہ تو میں رہا تھا، بلکہ بہت کچھ کہہ دیا۔ ارے بھائی کیا کہہ دیا تم نے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ افکن کی بات لمبی کرنے سے زوار کچھ چڑ سا گیا۔ یار پھر غصہ کر دیا اس پہ میں نے، پھر الٹا سیدھا بول دیا۔ یقیناً وہ ہرٹ ہوئی ہوگی میری باتوں سے، اپنے رویے پہ اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ ہاں تو اپنے غصے پہ قابو رکھنا سیکھو یار، زوار نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں رکھا جاتا، تمہیں پتہ تو ہے کہ زنجبیل کو لے کر میں کتنا جذباتی ہو جاتا ہوں۔ ہاں تمہاری اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں اور یہ جذباتی پن بہت بار دیکھ بھی چکا ہوں، مگر تمہارے اس جذباتی پن میں بولے گئے لفظوں سے اس بیچاری کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اس کو تکلیف دے کر تم خود بھی تو انگاروں پہ جلتے رہتے ہو، جیسے وہ اس وقت بھی جل رہا تھا۔ صحیح کہتے ہو یار تم۔ سوری کرنے کے لیے میسیجز کیے ہیں مگر کوئی جواب نہیں، اور جب تک اس کا جواب نہیں آئے گا مجھے چین نہیں پڑنے والا۔ افکن کا کرسی پر موبائل پٹکنا اسی سبب ہی تھا۔ ہاں تو مت کرتے ناراض، اب اس کا جب دل کرے گا تبھی دے گی جواب۔ زوار یہی سمجھا کہ جواباً وہ بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے، مگر افکن نے اس کی سوچ کو غلط ثابت کر دیا۔ ناراض نہیں ہے، جواب تب نہیں دے گی جب دل کرے گا، بلکہ جواب تب دے گی جب اس کے شوہر نامدار اس کی نظروں سے دور ہوں گے۔ بات کر رہا تھا اس سے، بیچ میں وہ رائم ٹپک پڑا سو میں نے بند کر دیا۔ امید بھی نہیں تھی کہ اس کے بعد وہ فون کرے گی، اور دیکھو باقی کیا بھی نہیں۔ چلے کٹے انداز میں اس نے بتایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی زوار مسکرا اٹھا۔ اس نے جو بھی کیا صحیح کیا، مگر تمہاری جیلسی تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے گی، اس لیے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرو، یہ سوچ کر کہ وہ واپس ضرور آئے گی۔ زوار کی بات پر اس نے سر کرسی کے پشت سے ٹکایا اور بولا، کیوں ڈر رہی ہے یار اس سے؟ جب کل کو بھی بات کرنی ہے تو آج ہی کیوں نہیں؟ دیکھو میرے بھائی، یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے، خود کو زنجبیل کی جگہ پر رکھ کر دیکھو تو جانو کہ وہ آسان وقت سے گزرنی ہرگز نہیں گزری، کہ جہاں کوئی بھی کام 2 منٹ میں ہو جائے، یوں چٹکی بجاتے ہی۔ یہ فیصلہ بہت بڑا ہے جو اس نے لیا، اور اس پر عمل بہت ہی مشکل، اور مشکل کام اتنی جلدی نہیں ہوا کرتے، اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو کوشش زنجبیل کو کرنے دو اور صبر تم کرو۔ اگر اس پر غصہ ہی کرنا ہے تو اسے فون کرنا ہی مت دوبارہ، اور اگر پیار سے بات کرنی ہے تو بے شک کرو، تاکہ اس کے لیے تمہارے بغیر رہنا مشکل ہو جائے، اور وہ جلد از جلد بات کر لے رائم سے، سمجھے تم؟ جوش سے نہیں، ہوش سے کام لو، ایسے تو تم اسے مزید مینٹلی ڈسٹرب کرتے رہو گے۔ زوار کی ایک ایک بات اس کے دل کو لگی۔ زوار تھا ہی ایسا، جو بھی بات کرتا تھا ہر ایک کو اس سے اتفاق ہو جاتا تھا، اس کے سمجھانے کا طریقہ، اس کا لہجہ تھا ہی مختلف اور پیارا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بلکہ تم تو ہمیشہ ہی ٹھیک کہتے ہو، بس ہم ہی نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اب کے دل کی جلن کو سائڈ پہ رکھتے وہ مسکرایا تو زوار بھی اپنے بھائی کی مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہو گیا۔ موسم کافی اچھا ہے نا؟ زوار نے صحن میں لگے درخت اور پودوں کے پتوں کے شور کو سنتے اور ٹھنڈی ہوا کی شوخی کو خود پہ محسوس کرتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ تبھی اچھا لگے گا جب میرے دل کا موسم اچھا ہوگا، ورنہ میرے لیے یہ بھی اداس کر دینے والا موسم ہے۔ زوار سمجھ سکتا تھا کہ جب اندر کا موسم اچھا نہ ہو تو باہر کا موسم ہو یا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہو جائے گا، یہ دل کا موسم بھی عنقریب بے حد اچھا، اچھے کی امید رکھو۔ اسے اچھے کی امید رکھنے کا کہتا وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اس موسم کو انجوائے کرنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زنجبیل کے تمہارے بالوں کو کیا ہوا؟ وہ دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی جب رائم چلا آیا، اور اس نے بال کھولے بھی تھے، تبھی رائم کو اس کے چھوٹے بال دیکھ کر گویا حیرت کا جھٹکا لگا، جبکہ اس سے قبل بال جوڑے کی صورت میں مکید ہونے کے سبب وہ جان نہ پایا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے بالوں کو؟ وہ بھی سوالیہ لہجے میں بولی، مگر جب آئینے میں دیکھا تو اس کا سوال سمجھ میں آ گیا، یعنی وہ اس کے چھوٹے بالوں کا سبب پوچھ رہا تھا۔ تمہارے بال تو اتنے لمبے اور خوبصورت تھے، مگر یہ کیا ہے زنجبیل؟ اتنے چھوٹے بال تم نے آخر انہیں کیوں کاٹا؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے تمہارے لمبے بال کتنے پسند تھے۔ اسے زنجبیل کے کٹے بال دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا اور حیرت بھی کہ زنجبیل کو بھی اپنے لمبے بال بہت پسند تھے، تو پھر اس نے آخر چھوٹے کیوں کیے؟ مجبوری میں کاٹنے پڑے۔ اب وہ ایک دم سے حقیقت نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ بالوں کی حقیقت کھولنے کے لیے اسے بہت پیچھے سے شروعات کرنی پڑنی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ رائم کو سب بتا دے گی، مگر اب جب اسے رائم سے علیحدگی اختیار کر لینی تھی، اس کی زندگی سے نکل جانا تھا، تو پھر کیا ضرورت؟ ایسی کیا مجبوری ہو گئی جو بال اتنے چھوٹے کر لیے؟
خیر بال تو زنجبیل کے اتنے چھوٹے بھی نہ تھے جتنے بار بار وہ کہے جا رہا تھا. دونوں کندھوں تک سامنے کو پھیلے وہ بہت پیارے لگ رہے تھے. اس پہ چھوٹے بال بہت سوٹ کیے تھے. جل گئے تھے. اس نے جھوٹ گھڑا. او مائی گاڈ, جل گئے تھے مگر کیسے؟ بنت سمیہ کے ساتھ کچن میں ہیلپ کروا رہی تھی. پتہ ہی نہ چلا کہ اب کیسے بالوں کو آگ پکڑ گئی. ایک طرف سے جل گئے, بہت برے لگ رہے تھے. سو بنت سمیہ نے انہیں دوسری طرف سے کاٹ کر برابر کر دیا. بنت سمیہ کے تو فرشتوں کو بھی علم نہ تھا. تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے یار, خدا نہ خواستہ اس سے بھی زیادہ جل جاتے یا بالوں کے ساتھ مزید نقصان پہنچ جاتا تمہیں تو. تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو. وہ یہ سن کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے خدا کا شکر ادا کرنے لگا, ساتھ اسے ڈانٹ بھی دیا. چھوڑو اس بات کو, جو ہونا تھا سو ہو گیا, میں انہیں ٹھیک کر لوں. وہ بات کو یہیں ختم کرنا چاہتی تھی, سو کر دیا, کیونکہ اپنے بالوں کا خود سے الگ ہو جانا اسے بھی تکلیف دیتا تھا. ریڈ فراک اور ریڈ ہی سینڈل پہنے, بنا کسی میک اپ کے بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی. اس کی بس یہی تیاری تھی. رائم کے لیے سجنے سنورنے کو اس کا دل راضی نہیں تھا, مگر رائم تو اسے سجا سنورا دیکھنا چاہتا تھا. تبھی بول اٹھا, اچھا مادام کہ چھوٹے بال بھی تم پر بے حد جچ رہے ہیں, مگر یہ کیا اتنی سادہ؟ چلو مانا کہ تم مجھے سادگی میں بہت پیاری لگتی ہو, مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ہلکا پھلکا سا میک اپ بھی نہ کرو. کوئی لائٹ سی جیولری پہن لو, بلکہ رکو میں خود دیکھتا ہوں. وہ تو خود کو مکمل تیار سمجھ کر اب بالوں کو برش کر رہی تھی. برش واپس ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتی اس کے ہاتھوں کی حرکات کا جائزہ لینے لگی. رائم نے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے دراز سے ایک ڈبیا نکالی, اسے کھول کر اس میں سے گولڈن کلر کی جیولری نکالی اور زنجبیل کے قریب ہوا ننھے ٹاپس اس کے کانوں میں پہنانے کو. میں خود پہن لوں گی رائم. اس نے ٹاپس رائم کے ساتھ ہاتھ سے لینے چاہے, مگر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا. جب میں ہوں پہنانے کے لیے تو آپ کیوں زحمت کریں؟ وہ اس کی گال چھوتا بولا اور ٹاپس پہنانے لگا. ٹاپس پہنانے کے بعد نیکلس کی باری آئی تو اسے بھی وہ اس کے گلے میں اتارنے لگا. میں نے کہا نا میں خود پہن لوں گی رائم. اب کہ اس نے رائم کے ہاتھ پیچھے ہونے سے قبل ہی نیکلس اپنی مٹھی میں لے لیا. زنجبیل کو شدید الجھن ہو رہی تھی رائم کے ایسا کرنے سے, مگر اس نے اپنے لہجے کو سخت ہونے سے بمشکل روکا. اچھا یہ ریڈ لپسٹک تو لگاؤ, کیونکہ اس کے بغیر مجھے تم انکمپلیٹ ہی لگو گی. ڈریسنگ ٹیبل سے لپسٹک اٹھا کر اس کے سامنے کرتے ہوئے وہ بولا, رائم میں ایسے ہی ٹھیک ہوں, میرا دل نہیں چاہ رہا کچھ بھی لگانے کو. اس کا دل تو بلکہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس گھٹن زدہ کمرے سے ابھی کے ابھی باہر نکل جائے. اگر تم نہیں لگاؤ گی تو میں خود تمہیں لگا دوں گا. وہ لپسٹک کھولتا شرارت سے گویا وہ اور واقعی لگا بھی دیتا. تبھی زنجبیل نے جلدی سے لپسٹک اس کے ہاتھ سے لی اور لگا لی تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑا. اب لگ رہی ہوں نا ڈبل حسینہ, میری حسین وائف. اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے روبرو کر کے اوپر سے نیچے اور پھر نیچے سے اوپر تک دیکھنے کے بعد وہ تعریف کرتا ہوا بولا. جواباً اس نے شکریہ بھی ادا نہ کیا. اچھا چلو میں تمہارا گاڑی میں ویٹ کرتا ہوں, تم آ جاؤ جلدی سے. جلدی میں وہ کہتا ایک بار پھر اس کا گال چھوتا باہر نکل گیا. جبکہ اسے موبائل کے سوا کچھ نہیں لینا تھا, سو موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھائے کمرے کی لائٹس آف کرتی وہ بھی باہر نکل گئی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے آج تو میری بیٹی. وہ لاؤن سے گزری تو کچن سے اسے دیکھتی مونا اس کے پاس چلی آئیں. شکریہ خالہ. جواباً اس نے شکریہ ادا کیا. سرخ رنگ بہت جچتا ہے تم پر, پہنتی رہا کرو. مونا کے بعد سے اسے افکن کی وہ تعریف یاد آ گئی جو چند برس قبل حویلی میں ہونے والی ایک تقریب کے موقع پر اس نے کی تھی. یا اس لال پر یہ کیسے اتر آئی زمین پر, دیکھو تو آنکھیں کہیں اور کا نظارہ ہی نہیں کر پا رہی. محترمہ یہ رنگ پہن کر آج اس معصوم کی جان لینے کا ارادہ ہے کیا آپ کا؟ قسم سے قاتل لگ رہی ہو آج تو. اس کے بعد سے کئی دنوں تک وہ اسے لال پری کہہ کر پکارتا رہا تھا, تنگ کرتا رہا تھا, اور وہ بظاہر تو چڑتی رہی مگر اندر سے شرماتی رہی تھی. جی خالہ وہ اتنا ہی کہہ سکی. ایسے ہی تیار رہا کرو. بیوی شوہر کے لیے جب سجتی سنورتی ہے تو شوہر کا مانو دل خوش ہو جاتا ہے, ہر وقت ٹپ ٹاپ سے بیوی کو دیکھ کر. جو بیویاں اپنے شوہروں کے لیے سجتی نہیں, ایسی میلی کچیلی یا اپنی طرف سے لاپرواہ سی رہتی ہیں نا, ان کے شوہروں کا جلد ہی ان سے دل اکتا جاتا ہے, اور پھر ان کا دل ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے جو ہر وقت نقصک سی تیار رہتی ہوں, اپنے پہننے اوڑھنے اور اپنی اسکن پر توجہ دیتی ہوں. جبکہ تم خود کو دیکھو, پہلے سے کتنی کمزور ہو گئی ہو. تمہارا رنگ بھی کملا گیا ہے, رونق تو نظر ہی نہیں آتی تمہارے چہرے پر. خود کی طرف توجہ دو ذرا. پارلر جاؤ بیٹا, تھوڑا چہرہ چمکا کر لایا کرو. تیز نہ صحیح, ہلکی سے, مگر ہونٹوں پہ لپسٹک لگائے رکھا کرو. یوں رکے سکے ہونٹ اچھے تھوڑی نہ لگتے ہیں نئی نویلی دلہنوں کے. وہ اسے ابھی بھی نئی نویلی دلہن کہہ رہی تھی, ویسے کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی. جب شوہر دوسری عورتوں کے پیچھے چل پڑتا ہے تو پھر بعد میں وہی بیویاں اپنا سر پکڑے رونا شروع کر دیتی ہیں. بڑے پتے کی باتیں بتا رہی ہیں تمہیں. میری باتوں پہ عمل کرتی رہو گی تو اچھی رہو گی, ورنہ رائم تو کیا اچھے سے اچھے شوہروں کا دل بدل جانے میں بھی دیر نہیں لگتی میری بچی. شادیاں ایسے ہی کامیاب ہوتی ہیں. زنجبیل کو اندر ہی اندر ہنسی آئی کہ شادی کو کامیاب بنانے کے لیے مونا اسے ٹپس دے بھی رہی تھی تو کون سی. انہیں بھی وہ کیسے بتاتی کہ اسے اس شادی کو کامیاب بنانا ہی تو نہیں تھا. اس کا مطلب خالہ آپ ہر وقت ٹپ ٹاپ رہا کرتی تھیں, اور خالو آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے.
بلکہ اب ہوا کرے نا تیار۔ وہ انہیں چھیڑنے کی خاطر بولی، اور نہیں تو کیا، میں تو تھی بھی میک اپ کی شوقین، اور تمہارے خالوں کی زبان تو تھکتی نہیں تھی میری تعریفیں کرتے کرتے، مگر ہائے یہ قسمت کے چند سال ہی یہ سب دیکھنا نصیب ہوا۔ اس کے بعد سے تو جب سے تمہارے خالوں کے ساتھ حادثہ پیش آیا، میں سجنا سنورنا تو دور کی بات اپنا آپ ہی بھول گئی۔ بس تمہارے خالوں اور ان کا خیال، میری زندگی بس یہیں تک محدود ہے۔ سوچتی ہوں ان کے لیے تیار بھی ہوں تو کیسے کہ وہ کرنا چاہیں بھی تو تعریف نہیں کر سکتے۔ آزردگی بھرے لہجے میں وہ گویا ہوئیں، جبکہ زنجبیل کے ہونٹ پر پس مردہ سے مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ خیر تم چھوڑو مجھے، میری اب عمر بھی کہاں رہی ان سب چونچلوں کی، تم بس میری باتوں پر غور کرو اور عمل بھی کرو۔ جی میں ضرور غور کروں گی، مگر عمل تھوڑا مشکل ہے کیونکہ آپ تو جانتی ہیں کہ مجھے میک اپ کرنا یوں ہر وقت سجے سنورے رہنا پسند نہیں۔ اور پھر رائم نے بھی تو کبھی اصرار نہیں کیا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ میں اسے سادگی میں زیادہ اچھی لگتی ہوں، سو آپ بے فکر رہیں اس کی طرف سے۔ اس نے انہیں بے فکر کرنا چاہا۔ ہر مرد یہی کہتا ہے، مگر جی اس کا انہی عورتوں پر للچاتا ہے جو فیشن کی دکان ہو۔ ارے خالہ کیا ہو گیا، رائم نے سن لیا نا تو اسے برا لگ جائے گا، وہ غیر سنجیدگی سے بولی۔ آئے ہائے میں بھلا کیوں کہنے لگی اس کے لیے یہ سب، میں تو سب مردوں کی بات کر رہی ہوں۔ خیر چلو کر جاتی ہوں چپ، ویسے جا کہاں رہے ہو ڈنر کے لیے؟ وہ پوچھ رہی تھی جبکہ زنجبیل کو خود معلوم نہ تھا، انہیں بھلا کیا بتاتی۔ معلوم نہیں خالہ، بس جہاں رائم لے چلیں، اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اچھا خالہ میں چلتی ہوں، اب رائم باہر میرا انتظار کر رہا ہے۔ ہونا کچھ اور بھی پوچھنے والی تھی مگر اس کی بات پر چپ رہ گئی اور اچھا جاؤ کہہ کر اسے جانے کا راستہ دیا، کیونکہ وہ اس کے سامنے جو کھڑی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ مجھے تو لگا کہ مادام کا ارادہ بدل کے جانے کا تبھی نہیں آ رہی۔ اسے دیکھتے وہ شرارت سے گویا ہوا تو وہ صرف ایک مسکراہٹ اس کے سپرد کرتی، اس کے کھولے گئے دروازے سے اندر بیٹھ گئی۔ نہ جانا ہوتا تو کل رات ہی انکار کر دیتی اور جواب اندر بیٹھ کر دیا۔ جانا تو پڑنا ہی تھا کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ مجھے بھلا انکار کریں گی ہی کیوں۔ وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان کہتا گاڑی آگے بڑھا کے، اور پھر سارے راستے وہی بولتا رہا، جبکہ وہ یا تو سر ہلاتی رہی یا دو تین حرفی جواب دیتی رہی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رنگ برنگی چاروں طرف پھیلی روشنیاں، نمی بھری شوق و چنچل ہوا، قریب موجود دور تک پھیلا سمندر اور ساحل سمندر پر ہوا یہ خوبصورت انتظام دیکھ کر یوں تو زنجبیل کی آنکھیں شاد اور دل پرسکون ہو جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہ ہوا، صرف رائم کے ساتھ کے سبب، کیونکہ یہ سب دل کو تبھی بھاتا ہے جب اپنا من پسند شخص ساتھ ہو، مگر وہ تو اس شہر میں تھا جہاں نہ سمندر تھا نہ ایسی شوق ہوا۔ کیسا لگا؟ سمندر کنارے سے کچھ دور موجود پھولوں سے سجا ٹیبل، اس کے دونوں اطراف بڑی کرسیاں، ٹیبل پر موجود آرٹیفیشل کینڈلز، کیونکہ اصل رکھنے کا فائدہ چنا تھا۔ اس ہوا میں کہاں انہیں اپنا آپ چلانے کا موقع مل پانا تھا، اور گرما گرم کھانا جو ابھی سرو کیا گیا تھا، یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کیا کھانا؟ زنجبیل نے دھواں اڑاتے کھانے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنسا۔ ارے نہیں، صرف کھانا ہی نہیں بلکہ یہ پورا انتظام۔ اچھا لگا نا تمہیں؟ ہاں بہت خوبصورت ہے۔ خوبصورت تو واقعی تھا، مگر اس کے دل کو یہ خوبصورتی خوش نہیں کر پا رہی تھی۔ تھینک یو۔ اچھا چلو پہلے کھانا کھاتے ہیں، باتیں تو ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی۔ دراصل مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے تبھی جلدی کھانا لگوا لیا، اس نے بن مانگ کی وضاحت پیش کی۔ کھانے کی معدے کو اکساتی خوشبو کے سبب زنجبیل کا ہاتھ بھی کھانے کی طرف بڑھا۔ آج اتنے ٹائم کے بعد ہم یوں اکیلے کہیں باہر وقت گزار رہے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ کھانے کے دوران وہ بولا۔ زنجبیل کا دل تو چاہ رہا تھا کہ ہاتھ چھاڑ کر ابھی اسے بتا دے کہ مجھے تمہارا ساتھ خوشی نہیں بلکہ اذیت دے رہا ہے، مگر وہ نہ ہی اتنے تلخ لفظوں کو زبان پر لانا چاہتی تھی، نہ ہی اسے کھانے سے روک کر سب بتانا چاہتی تھی۔ وہ بس اس کے کھانا مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں اور موسم بھی کافی اچھا ہے۔ زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس نے کہا، اور پھر سے کھانے پر سر جھکا گئی، مگر تبھی سماعتوں سے چھن چھن کی آواز ٹکرائی۔ اس نے فوراً سے سر اٹھایا اور آس پاس دیکھا تو اسے ایک اونٹ نظر آیا جو اپنی مخصوص رفتار میں چل رہا تھا۔ قریب ہی کہیں کوئی بانسری بھی بجا رہا تھا جو کہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر دھن کانوں میں رس گھول دینے والی تھی۔ یہ اونٹ اور یہ آوازیں اسے صحرائی دنیا میں لے گئیں، جہاں رات کے پہر وہ کامن کے ساتھ ناگ محل تک پہنچنے کے لیے سفر کر رہی تھی، جہاں اسی چھن چھن اور شہنا کی آواز نے ہی تو اسے کتنے لمحے مدہوش سا کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جادوئی دنیا اثر میں آ گئی ہو، کچھ لمحوں کے لیے آس پاس کی خبر ہی نہ رہی ہو، اور جب شنیفا ساتھ تھی تب بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اس دھن پہ بے اختیار اس کے قدم اونٹ کی سمت اٹھتے جا رہے تھے، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ کب کرسی سے اٹھی، کب اس کے قدم اونٹ کی طرف بڑھنے لگے، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ چونکی تو تب جب رائم کی آواز نے اس کے قدم جکڑے۔ زنجبیل کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے پوچھا تو وہ ایک دم سے پلٹی اور سوالیہ نگاہوں سے رائم کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں خود سوال تھا۔ بتاؤ نا، یوں اچانک کہاں چل پڑی؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اب کہ اس نے بھی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آنا چاہا، مگر اس سے قبل کہ وہ ایسا کرتا وہ خود ہی چلتی واپس آ بیٹھی اور اندر ہی اندر خود پر حیران ہوتی خود کو جھڑکنے لگی۔
اوف سنجبیل کی کیا کر رہی تھی تم اپنے ہوش و حواس میں کیوں نہیں رہتی؟ وہ تو اچھا ہوا رائم نے پکار لیا، ورنہ میں تو پاگلوں کی طرح اونٹ کے پیچھے پیچھے چلتی ہی رہتی۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں بس سمندر کے قریب جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا جواب دے، تبھی جواب دینے میں تاخیر کر دی۔ تھوڑی دیر رک جاؤ پھر چلتے ہیں اکٹھے، اور ویسے بھی کھانا تو تم نے ٹھیک سے کھایا نہیں، چلو شاباش ڈنر کمپلیٹ کرو۔ وہ یقین کرتا بولا تو وہ بھی چھوڑا ہوا کھانا مکمل کرنے لگی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔